بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین، سامعین، آج کا ہمارا سبق قرآن مجید فرقان حمید کی آیت صراط الذین انعمت علیہم کے حوالہ سے ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں کما حقہ دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔ معزز سامعین، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ اللہ کریم نے اپنے بندوں کو پیچھے دعا کی تلقین فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، اے میرے بندے، تم میری بارگاہ میں دعا کرو کہ اے مالک ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ انعامتا کو جو لفظ ہے مفسرین فرماتے ہیں انعام سے مشتق ہے۔ انعام کا معنی نعمت ہے۔ نعمت سے مراد ہر وہ چیز جس سے انسان کو راحت حاصل ہو اسے نعمت کہا جاتا ہے۔ نعمت تین طرح کی ہوتی ہے۔ پہلی نعمت وہ ہوتی ہے جو بلا اسباب رب تعالیٰ کی طرف سے ایجاد ہوتی ہے، جیسے زندگی، بچپن کا رزق، ہدایت۔ دوسری نعمت وہ ہے جو ہم تک کسی بندے کے ذریعے پہنچے، جیسے دنیاوی مال، آسائش وغیرہ۔ اور تیسری نعمت جو اعمال کے ذریعے بندے کو ملے، اعمال کے ذریعے بندے کو ملے۔ بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کی بدولت اللہ کریم اپنے بندوں کا رزق بڑھا دیتا ہے، مثلا تقوی، توکل علی اللہ۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، فرمایا جو اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اس سے ڈرتا ہے، تو خالق کائنات اسے وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس بندہ مومن کو گمان تک نہیں ہوتا۔ یہ مراد ہے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں اس آیہ مبارکہ میں صراط الذین انعمت علیہم، اللہ کریم نے انعام یافتہ نفوس قدسیہ کے راستے پر اپنے بندوں سے چلنے کا تقاضا کیا ہے۔ بندہ مومن جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ بالکل کلی طور پر اطاعت الہی اور اس کی قضاء پر راضی ہونے میں کما حقہ اپنے آپ کو ڈھال لے، اور وہ ایسا ہو جائے اگر اس کا مالک اس کو حکم دیتا ہے کہ اپنے آپ کو قربان کرو تو جناب اسماعیل علیہ السلام کی سیرت اس کے سامنے ہو۔ اگر اس کا مالک اس کو کسی بڑے منصب پر فائز ہونے کے باوجود بھی علم حاصل کرنے کا حکم ارشاد فرمائے تو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی طرح وہ طلب علم کے لیے روانہ ہو جائے، اپنی بڑائی کو عار نہ بنائے۔ اگر اس کو حکم یہ دے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روک، خواہ تجھے کوئی آرے سے چیر ہی کیوں نہ دے، تو حضرت زکریا علیہ السلام کی طرح تیار ہو جائے۔ تو یعنی جس طرح اللہ کریم نے اپنے انبیاء کرام کو، برگزیدہ لوگوں کو، برگزیدہ ہستیوں کو آزمائشوں میں مبتلا کیا، ایسے ہی بندہ مومن کے لیے ضروری ہے کہ انبیاء کرام کی جو زندگیاں ہیں ان کو اپنے سامنے، ان کی سیرت کو، ہر پہلو کو اپنے سامنے اجاگر رکھے کہ جس طرح میں نماز کے اندر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں مجھے ان کے راستے پر چلا جو تیرے انعام یافتہ ہیں، تو میرا عمل، میرا قول، میرا فعل، میری فکر انبیاء کرام علیہم السلام کی طرز پر ہی ہو۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد
فرمایا کہ صدیقین پر تیرا انعام ہوا۔ صدیقین میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے نمبر پر آتے ہیں۔ آپ سید الصدیقین ہیں، سچوں کے سردار ہیں، کو صدیقین کے سردار ابو بکر صدیق ہیں۔ آپ قول میں بھی سچے، عمل میں بھی سچے، فعل میں بھی سچے، ایمان میں بھی سچے۔ یہی وجہ ہے کہ خالق کائنات نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہر عمل کو، ہر فعل کو، ہر ان کی سوچ اور فکر کو، حتیٰ کہ ان کی نیت کو بھی رب کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا۔ تو صوفیاء کرام فرماتے ہیں انعمت علیہم سے مراد وہ ہستیاں ہیں جن پر رب تعالیٰ کی باطنی نعمتیں نازل ہوئیں، جن پر اللہ کریم کی باطنی نعمتیں نازل ہوئیں، جن پر نور کا چھینٹا پڑا۔ اور فرمایا انعام یافتہ لوگوں میں وہ لوگ ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کی پشت سے خالق کائنات نے تمام روحوں کو نکالا اور نور کو اچھالا، نور کی چھینٹیں جس روح پر پڑی، اللہ رب العالمین نے اسے انعام یافتہ بنا دیا، اسے اپنا برگزیدہ بنا دیا، اور جو نور کی چھینٹ سے محروم رہا خالق کائنات نے انہیں گمراہ کر دیا۔ یہ اس کی شان ہے، اس کی قدرت ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی کما حق کہو اپنے انعام یافتہ بزرگوں کی، انعام یافتہ اپنے دوستوں کی، اپنے برگزیدہ بندوں کی معیت میں ہی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں کما حق کہو سورہ فاتحہ کے اسرار سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔